میرا نام نبیل ہے، میری عمر 25 سال ہے۔ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ ہم لوگ پنجاب کے ایک گاؤں میں رہتے ہیں، جبکہ میرا بھائی فہیم راولپنڈی گور منڈی میں رہتا ہے۔ میرے بڑے بھائی فہیم کی شادی کو 6 مہینے ہو گئے تھے۔ بھائی نے ایک دن مجھے کال کی اور کہا کہ نبیل تم راولپنڈی آ جاؤ، میں تمہیں نوکری لگوا دوں گا۔ پھر میں تیاری کر کے بھائی کے گھر پر راولپنڈی پہنچ گیا۔ میری بھابھی جن کی عمر 23 سال تھی، جن کا نام فاخرہ تھا، میں جیسے ہی پہنچا تو میں نے بھائی کو سلام کیا۔ بھائی نے مجھے گلے سے لگایا اور بھابھی کو بھی سلام کیا، اور پھر میرے بڑے بھائی فہیم بھائی کہنے لگے کہ فاخرہ جاؤ میرے بھائی کے لیے ناشتہ وغیرہ کا انتظام کرو۔ میری بھابھی کہنے لگی فہیم آپ پریشان مت ہو، آخر نبیل میرا دیور ہے، میں ٹھیک سے اس کی مہمان نوازی کروں گی۔ بھائی کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں جاب پر، تم آرام سے ناشتہ کرو اور پھر آرام کرو۔ میں نے اپنے آفس میں تمہارے لیے بات چلائی ہے، بہت جلد تم انٹرویو کے لیے بلائیں گے۔ میرے بھائی واٹر بورڈ میں ملازم تھے اور اچھی پوسٹ پر تھے، 1 لاکھ سے زیادہ ان کی سیلری تھی۔ پھر بھائی چلے گئے، میں واش روم چلا گیا، ہاتھ منہ دھو کر واپس آیا تو بھابھی ناشتہ بنا کر آ گئی تھی۔ بھابھی نے میرے سامنے ناشتہ رکھا، پھر کہنے لگی کہ ہاں نبیل تم یہ ناشتہ کرو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بھابھی چائے بنا کر لے آئی اور پھر ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے اور چائے بھی پیتے رہے۔ بھابھی میری امی ابو اور دوسرے چھوٹے بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا سب خیریت سے ہیں اور ٹھیک ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے تھے۔ سب تو بھابھی خوش ہو گئی، بھابھی بہت ہی خوبصورت اور جوان بھی تھی، کیونکہ ان کی شادی کو محض 6 مہینے ہوئے تھے اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی اور دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ بھابھی مجھے غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے میں ان کو اچھا لگا ہوں۔ شاید پھر مجھے جمائیاں آنے لگی تو بھابھی نے کہا کہ نبیل جا کر فلاں روم میں سو جاؤ، آرام کر لو۔ میں جا کے روم میں سو گیا، پتہ ہی نہیں چلا دوپہر کے 2 بج گئے۔ بھابھی مجھے اٹھانے آئی ہوئی تھی، نبیل اٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لگا رہی ہوں، کھانا کھا لو پھر اس کے بعد سو جانا۔ میں نے کہا بھابھی مجھے سونے دے، میں کھانا رات میں کھاؤں گا۔ بھابھی نے کہا نہیں شاباش اٹھ جاؤ۔ پھر میں اٹھا، ہاتھ منہ دھو کر کھانے کی ٹیبل پہ آیا تو بھابھی نے بیف قورمہ بنایا ہوا تھا۔ بھابھی نے اور میں نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ میں نے کہا بھابھی آپ کے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے۔ بھابھی نے کہا میری ہر چیز میں بہت ذائقہ ہے، بس تم ٹیسٹ کرنے والے بنو۔ میں نے کہا کیا مطلب بھابھی؟ تو بھابھی کہنے لگی صرف میرے ہاتھ میں ذائقہ نہیں، میرے اندر بھی اچھا ذائقہ ہے، کبھی تم ٹیسٹ کرو۔ میں بھابھی کی بات سمجھ گیا کہ وہ کس ٹیسٹ کی بات کر رہی ہیں۔ میں نے کہا بھابھی کیوں نہیں، ضرور، جب آپ ٹیسٹ کروائیں گی تو میں ضرور ٹیسٹ کروں گا۔ بھابھی نے کہا کہ ابھی تو تم یہاں بہت سارے دن رہو گے، آرام سے، میں تمہیں ٹیسٹ بھی کرواؤں گی۔ اور پھر میں اپنے روم میں آ کر دوبارہ سو گیا، جو روم مجھے بھابھی نے دیا تھا۔ شام میں بھائی بھی آ گئے اور میں بھی اٹھ کر فریش ہو کر باہر آ گیا اور بھابھی نے چائے بنائی ہوئی تھی۔ ہم تینوں نے بیٹھ کر چائے پی اور بھائی باقی گھر والوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے، ابو اور امی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی سب خیریت سے ہیں اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ بھائی نے سلام کے جواب دیا اور کہا کہ 2 دن بعد تمہارا ٹیسٹ ہے، ریڈی رہنا۔ میں نے کہا بھائی میں بالکل تیار ہوں۔ بھائی کہنے لگے کہ آج میں بہت تھکا ہوا ہوں اور آج تو دل چاہ رہا ہے کہ نیند کی گولی کھا کے سو جاؤں۔ اور پھر آگے 10 بجے ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ بھائی نے نیند کی گولیاں کھائی اور سو گئے۔ بھابھی مجھے پانی دینے کے بہانے میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ نبی رات کو 1 بجے میں تمہارے کمرے میں آؤں گی، آج دوپہر کو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں تمہیں اپنا ٹیسٹ کرواؤں گی۔ میں نے کہا جی بھابھی میں آپ کا انتظار کروں گا۔ پھر بھابھی مجھے پانی کی بوتل دے کر چلی گئی۔ آج کیونکہ سارا دن میں سوتا رہا تو مجھے رات کو نیند نہیں آنے والی تھی، اور پھر بھابھی کا ٹیسٹ جو کرنا تھا تو نیند تو واقعی میں میری اڑ گئی تھی۔ پھر میں رات کے 1 بجنے کا انتظار کرنے لگا اور پھر بالآخر رات کا 1 بج گیا۔ میں نے دروازے کو کنڈی نہیں لگائی تھی۔ تقریباً 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازہ ہلکا سا کھلا۔ میں نے دیکھا بھابھی بالکل تیار ہو کر میرے کمرے میں آ رہی تھی۔ انہوں نے ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا اور نیلے کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا جس میں وہ قیامت لگ رہی تھی۔ بھابھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، مجھ سے پوچھنے لگی کہ نبیل تم نے پہلے کسی لڑکی کے ساتھ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں بھابھی میں نے کبھی نہیں کیا، مجھے اس چیز کا بالکل بھی تجربہ نہیں ہے۔ بھابھی نے کہا تم پریشان مت ہو، بس جیسے جیسے میں کہتی جاؤں ویسے ویسے تم کرتے جاؤ، اور آخر میں تم سے پوچھوں گی کہ بتاؤ میرا ٹیسٹ کیسا لگا۔ تو میں پھر بھابھی نے اپنا دوپٹہ اتار کے رکھ دیا، میرا آہستہ سے سب کچھ ہٹانا شروع ہو گئی اور پھر میرا سب کچھ ہٹا دیا اور بھابھی نے اپنا بھی سب کچھ ہٹا دیا اور بھابھی نے میرے اس کو کھانا شروع کیا۔ میں نے کہا بھابھی اس کو زیادہ نہیں کھایا کرو ورنہ میرا کام تمام ہو جائے گا۔ بھابھی نے کہا تھوڑا آرام سے بیٹھ۔ بھابھی آ کر اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ تقریباً 10 منٹ ایسے ہی چلا، پھر اس کے بعد میں بھابھی کے اوپر تھا اور پھر 10 منٹ مزید گزرے کہ میرا کام تمام ہو گیا۔ بھابھی کہنے لگی کہ یار ٹیسٹ تو تمہارا بھی بہت اچھا ہے، تم بتاؤ میرا ٹیسٹ کیسا لگا؟ میں نے کہا بھابھی مجھے تو جنت کا نظارہ ہو گیا ہے،
آپ کا ٹیسٹ واقعی میں کمال کا ٹیسٹ ہے۔ بن نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں چلتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں بھابھی ایک دفعہ اور کرتے ہیں نا۔ بھابھی نے کہا اچھا 30 منٹ صبر کرو، اس کے بعد پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ اور پھر 30 منٹ کے بعد دوبارہ شروع ہو گئے، اور اب کی بار تو میں بھی تھوڑا سا کھلاڑی بن گیا تھا اور میں نے بھی بڑا بہترین طریقے سے ٹیسٹ لیا، اور پھر بالآخر ہم دونوں نے کام پورا کر لیا، اور پھر بھابھی چلی گئی اپنے روم میں۔ اب یہی ہونے لگا تھا، ہر 2 روز بعد